حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا اسید بن حدیر کو اناسم معہ فی طلبی قلادۃ۔ کیا یہ وہی واقعہ ہے جس واقعے کے تناظر میں دیوبندی یا اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر غیب کا علم ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہار کے بارے میں بتا دیتے؟ اس کو دلیل دیتے ہیں ہر جگہ پر، غیب کی نفی کرتے ہیں اس حدیث سے، اور آپ کو میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی حدیث سے غیب ثابت کر دوں گا۔ غیب موجود ہے، نظر نہیں آتا کو، ہار کے ڈھونڈنے میں، فی طلب قلادۃ، ہار کے ڈھونڈنے میں بھیجا حضرت اسید بن حدیر کو۔ اضلتھا عائشہ، اسے گمایا تھا حضرت عائشہ نے، گم گیا تھا ان کا ہار۔ عورت ہار باندھے تو کھل کے گر سکتا ہے نا، اب ایسا رہے کہ یوں تو نہیں پھینک دیا ہوگا، گم گیا ہوگا۔ فحضرت الصلاۃ، تو نماز آ گئی، یعنی نماز کا وقت آ گیا۔ اب ایسی جگہ پہ تھے کہ ظاہر بات ہے کہ اسٹے کر لیا نا، ہار کی وجہ سے بہت دیر رکے رہے، تو اب وضو کر لیں یا پانی پی لیں۔ پینے کے لیے ہوتا، مٹی پی نہیں جا سکتی، مٹی پیاس نہیں بجھاتی، طہارت اس سے حاصل ہو جاتی ہے مٹی سے، تو پانی سے صرف پیاس بجھائی جا سکتی ہے یا وضو بنایا جا سکتا ہے، دونوں میں سے ایک کام ہو سکتا ہے۔ اور مٹی سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے لیکن پیاس نہیں بجھائی جا سکتی، ٹھیک؟ تو پانی بھی دونوں میں سے ایک کام کر سکتا ہے اور مٹی بھی دونوں میں سے ایک کام کر سکتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں میں جو چیز مشترک تھی وہ تھی طہارت۔ طہارت مشترک تھی، یعنی پانی سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے اور مٹی سے بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو ان دونوں کو جمع کر لیا یہاں پر، اور یہ اوپر والی جو دو چیزیں ہیں، مثلا پانی سے پیاس بجھائی جا سکتی ہے اور اس سے مٹی سے پیاس نہیں بجھائی جا سکتی، تو ان دونوں میں منافی ہے، تنافی ہے، یعنی یہاں مثبت ہے یہاں منفی ہے۔ تو ان دونوں میں سے جو ہے ایک چیز کو اختیار کر لیا، یعنی پانی کو پینے کے لیے رکھ لیا اور مٹی کو طہارت کے لیے رکھ لیا، ٹھیک؟ اور یہ دونوں کی جو منافعات تھی، یعنی دونوں کا جو آپس میں اشتراک تھا، مثلا مٹی بھی طہارت جو ہے دے سکتی ہے اور پانی بھی طہارت دے سکتا ہے، تو دونوں میں اشتراک تھا، تو اس اشتراک میں سے پانی کو نکال لیا، ٹھیک ہے؟ یہ تو بات بنی ایسے۔ اچھا، اب جب زیادہ دیر رہے تو ظاہر انسان ہے، حاجت کرتا ہے، پانی پیتا ہے، نماز کا وقت بھی آ گیا، تو یہ تو صحابہ سے تو نماز تو لازمی بات تھی کہ پڑھنی تھی، تو فصلوا بغیر وضوء، تو اب کیا وہ نماز پڑھتے بغیر وضو کے؟ تو فَأَتَوْا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فَذَكَرُوا، انہوں نے ذکر کیا تمام ماجرے کو، ذَلِكَ لَهُ، حضور سے، فَأُنزِلَتْ آیۃ التیمم، آیت تیمم نازل ہو گئی، آیت تیمم نازل ہو گئی۔ ابن نفیل نے کہا، اس میں کچھ لفظ زیادہ کیے ہیں، اسید بن حدیر نے یہ جملے بھی کہے، یعنی یہ حدیث وہاں پوری ہو گئی تھی، تو زادہ ابن نفیل، زادہ ابن نفیل، تو ابن نفیل نے اس میں تھوڑا سا لفظوں کا اضافہ کیا، یوں انہوں نے یوں کہا کہ اسید بن حدیر نے جب آیت نازل ہو گئی تو اسید بن حدیر نے حضرت عائشہ کو عرض کی کہ یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، ما انزل بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سبب سے نازل فرمایا، امر، ایک امر، تکرہینہ الا جعل اللہ للمؤمنین ولک فیہ فرجا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا امر نازل فرما دیا کہ جس سے سب کے لیے سہولت ہو گئی، مشکل کھل گئی، سب کے لیے مشکل آسان ہو گئی، جبکہ لوگ پریشان ہو رہے تھے اسی وجہ سے کہ آپ کا ہار گم گیا، تو اب جو ہے ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہم وضو بنائیں یا نماز جو ہے وہ کیا کریں کیا نہیں کریں، پانی پئیں یا وضو بنائیں، کیا کریں، پریشان تھے۔ اچھا، بخاری شریف کے اندر جو ہے اس میں غالباً ہوگی حدیث، لیکن بخاری شریف میں آئی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک چٹکی لی زور سے، تمہاری وجہ سے جو ہے
یہ ہم کو پریشانی اٹھانی پڑے. تو آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت حضور علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں تو میں ہل نہ سکی کیونکہ سرکار دو جہاں کا سر مبارک میری گود میں تھا. تو میں بہت یعنی پریشان ہوئی اور مجھے تکلیف بھی ہوئی لیکن میں ہل نہ سکی ادب میں حضور کے ادب مصطفیٰ تھا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی تذکرہ آیا ہے آگے. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ ہار اگر حضور کو پتہ ہوتا تو بتا دیتے. اگر حضور بتا دیتے تو پانی کے ختم کی کوئی وہاں پر خبر عام نہ ہوتی, اندیشہ نہیں ہوتا. یہ خبر عام ہو گئی تھی کہ پانی ختم ہو گیا تو نماز کیسے پڑھے, قافلہ تو ٹھہرا ہوا, یا تو قافلہ چل پڑے یا پھر پانی کی کوئی ترکیب بنائی جائے. اب اس تذبذب اور کشمکش میں تھے یہ, تو یہ ان کی پریشانی آسان ہوئی, پریشانی حل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آیت تیمم نازل فرما دی. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ آیت تیمم نازل فرما سکتا ہے تو کیا محبوب کو یہ نہیں بتا سکتا کہ ہار کدھر گیا؟ نہیں بتا سکتا. لیکن جو بیچارے عقل کے اندھے ہوں, جنہیں پتہ ہی نہ ہو, جو صرف اور صرف معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے نقائص ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہوں, ساری زندگی انہوں نے حضور کے نقائص میں ڈھونڈنے میں لگا دی, تو کہیں پر حضور علیہ السلام کا معاذ اللہ ویک پوائنٹ مل جائے, معاذ اللہ کہیں پر بھی حضور علیہ السلام کی شان میں تنقید کا موقع مل جائے, یا کہیں پر بھی حضور کے علم کی کمی کی بات آ جائے, کہیں سامنے دکھائی دے دے. ویسے تو کہیں پر بھی حضور کے علم کی نفی کی بات ہی نہیں ہے, لیکن ان کو کہیں دکھ جائے یا کہیں یہ لفظ کسی کو پھنسانے کی کوشش کرنا چاہیں تو بس یہ وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, اور فوراً جو ہے اٹیک کر کے جو ہے مسلک اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر جو نفیس نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ تیمم کی آیت نازل ہوئی, تیمم نازل ہو گیا, سب نے تیمم کیا, مبارکباد ملنے لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں تحفہ عطا فرمایا تیمم کا. تو اگر حضور علیہ السلام بیان فرما دیتے, پہلی بات کا جواب دے رہا ہوں, ابھی تو میں جواب قرآن حدیث سے دوں گا انشاءاللہ, قرآن پاک سے دوں گا, ابھی میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اگر حضور علیہ السلام ہار کے بارے میں بتا دیتے تو یہاں پر بات یہ ہوتی کہ علم غیب کا اظہار ہو جاتا. لیکن حضور علیہ السلام کی جو بعثت ہے نا مخلوق کے درمیان میں, وہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ بتاؤں کہ مجھے علم غیب ہے یا نہیں ہے, بلکہ حضور مبعوث اس لیے ہوئے کہ بعثت معلم, میں تو معلم پیدا کیا گیا ہوں, میں تو تمہیں سکھانے کے لیے آیا ہوں. تو حضور کا مقصد وہاں سکھانا تھا, علم غیب کا اظہار نہیں تھا. تو حضور علیہ السلام وہاں پر خاموش رہے حتیٰ کہ آیت تیمم نازل ہو گئی. تو امت کو ایک تحفہ مل گیا. تو حضور تو ایسے تحائف دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے. حضور علیہ السلام نماز کا تحفہ لے کر آئے, حضور علیہ السلام وضو کا تحفہ لے کر آئے, حضور علیہ السلام غسل کا تحفہ لے کے آئے, حضور علیہ السلام جو ہے دین کے جتنے بھی احکام ہیں سارے کے سارے حضور علیہ السلام امت کے لیے لے کر آئے. تو تیمم بھی امت کے لیے ایک تحفہ, تو اس تحفے سے محروم کر دیتے. بتائیے یہ تحفہ ضروری تھا یا علم غیب کا اظہار ضروری تھا؟ پہلی بات تو یہ, تو وہاں پر اعتراض ہی نہیں بنتا ان کا کہ حضور علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو بتا دیتے, پہلا جواب. دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بغیر کہے کچھ کہتے ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, وہ محبوب کریم علیہ السلام کچھ نہیں بولتے مگر اللہ کی اجازت سے. وہ اپنی جانب سے تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے, جب بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. تو جب اللہ کی مرضی سے بولنا ہے تو حضور علیہ السلام وہاں بولے نہیں, خاموش رہے. تو کیا آپ یہ جانیں گے کہ حضور کو معلوم نہیں تھا اس لیے خاموش تھے, یا اللہ کا حکم تھا کہ خاموش رہیے؟ پہلی بات. اور حضور کا کہنا جب وہی ہوگا تو حضور کی خاموشی بھی وہی ہے. یہ دونوں حکم ہوتے ہیں کہ آپ نے کہاں بولنا اور کہاں نہیں بولنا ہے, یہ حکم ہے. تو حضور علیہ السلام کو اگر یہ وحی آتی ہے کہ آپ نے بولنا ہے اور یہ بولے, اور حضور بولتے ہیں, حضور فرماتے ہیں, وہ بات ہو جاتی ہے, تو کہیں یہ بھی وحی آتی ہے کہ حضور خاموش رہیے, یہاں پہ نہیں بولنا ہے, تو حضور خاموش رہتے ہیں. تو بولنا بھی وہی ہے اور خاموش رہنا بھی وہی ہے. تو اس لیے حضور علیہ السلام کو وحی آئی خاموش رہنے کی. تم کہتے ہو جی کہ یہاں تو بولنا چاہیے تھا, کیوں بولیں گے؟ تمہاری مرضی سے بولیں گے. وہ جب بھی بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں, اور یہاں بھی اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. اگر اجازت ہوتی ان کا, رب ان کے حکم دیتا تو وہ لازمی بولتے, لیکن رب نے حکم نہیں کیا لہٰذا نہیں بولے. اور رب نے کیوں نہیں حکم کیا؟ کہ رب کی منشا تو کچھ اور تھی. رب کی منشا یہ نہیں تھی کہ ہار کے بارے میں بتا دو, بلکہ رب کی منشا تو یہ تھی کہ آیت تیمم نازل ہو رہی ہے, محبوب آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے تحفہ پیش کر رہے ہیں, یہ تحفہ دینا تھا.
یہ مقصد نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کو ہار کا پتہ ہی نہیں تھا جی، ہار کے بارے میں بتایا نہیں. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ علم غیب کے مسئلے کو ہر جگہ پر عجلت میں نہیں سمجھا جاتا، قاعدے اور قرینے کے مطابق سمجھا جاتا ہے کہ یہاں بولنے کی بھی حاجت ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ عام قاعدہ ہے علماء کے درمیان، اہل علم کے درمیان یہ قاعدہ مسلم ہے اور یہ رائج ہے، اور اگر کوئی اس قاعدے سے ہٹے گا تو جاہل کہلائے گا. مثلا اگر کسی نے سوال کیا اور وہ عالم یہ سمجھتا ہے کہ یہاں جواب دینا درست نہیں ہے، وہ خاموشی اختیار کرنا اس کو پسند کرتا ہے، تو وہ خاموشی اختیار کرے، جواب نہ دے. ہر بات کا جواب دینا بھی علم نہیں ہے، بہت سی باتوں پہ خاموش رہنا بھی علم ہے. امام مالک کی بارگاہ میں ایک روایت میں نے پڑھی کہ اس میں تقریباً ان سے یہی گویا کہ 80 سوال ہوئے، تو غالباً انہوں نے کوئی 25-30 سے جواب دی. بعض آیات کے بعض سوالات کے جواب ہی نہیں دیا. آپ نے کیوں نہیں دیے جواب؟ کیا ان کو آتے نہیں تھے؟ یہ مطلب نہیں کہ ان کو آتے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے دینا مناسب نہیں سمجھا. اب اگر کوئی ایسی بات پوچھے جو اس کی سمجھ میں نہیں آنے والی تھی، ذرا غور فرمائیے آپ اس بات میں کہ کوئی شخص اگر ایسا سوال کرے کہ جو سوال اگر عالم اس کا جواب دے دے اور عالم یہ سمجھتا ہے کہ اس نے سوال جو کیا ہے اس کا جواب یہ نہیں سمجھ پائے گا، اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو کیا وہ جواب دے دے گا؟ اسے خاموش رہے گا؟ اس کا جواب ہی خاموشی ہوگا. کبھی آپ نہیں سمجھیں گے، ابھی آپ اس کو چھوڑے پھر آگے دوسرا سوال کریں. یہی ہوتا ہے اسکول کے اندر بھی، مدرسے میں بھی. استاد جب پڑھا رہا ہوتا ہے تو اگر طالب علم کوئی سوال کرتا ہے تو استاد اس کو جواب اسی بات کا دیتا ہے جس کا وہ بہتر سمجھتا ہے، اور جواب نہیں دیتا اس بات کو کہ جس بات سے بچے کے دل میں کوئی دوسری بات پیدا ہو جائے گی یا یہ کسی خطرے میں پڑ جائے گا یا کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائے گا، لہذا وہ جواب نہیں دیتے. تو یہ ایک عام بات ہے، لیکن یہاں بات سمجھنے کی ہے اللہ کے رسول کی. اللہ کے رسول کی بات کو سمجھیں گے. جب اللہ کے رسول کو سمجھیں گے، اللہ کے رسول کی کتاب کو سمجھیں گے تو اللہ کے قانون و قواعد کے مطابق سمجھیں گے، اپنی عقل اور فہم سے نہیں سمجھیں گے. اللہ کے رسول کو سمجھنا ہے، اللہ کے قرآن سے سمجھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا کو سمجھنے کے لیے ایک ہمارے سامنے آئین موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں. حضور کو جاننا ہے، پہچاننا ہے، قرآن پڑھ لو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، شخصیت اور آپ کے بارے میں ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہاں بولتے اور کہاں نہیں بولتے؟ قرآن نے کہہ دیا وما ینطق عن الہویٰ، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے. ان هو الا وحی یوحیٰ، مگر جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں.